نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا، سیاسی نہ کیجیے گا۔ وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا، تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا، تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان
3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو۔